नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर जलसा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट, स्टेज पर तशरीफ फरमा, उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम, हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये एहतजाजी जलसा जो दारुस्सलाम में मुनक्कद हो रहा है, उसका मकसद जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं और 100 सालों से जुल्म और ज्यादती की जा रही है और उनकी जमीन को जबरदस्ती खींचकर उन्हें बेघर करने की साजिश की जा रही है, बल्कि आधे से ज्यादा फलस्तीनी सरजमीन फलस्तीन पर नहीं है और ये जुल्म अभी और जारी है और किसी ना किसी बहाने से चाहते हैं कि बचे हुए फलस्तीनी भाइयों को किसी पड़ोसी मुल्क में मुंतकिल करके उनकी वो बची हुई जमीन को भी कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तारीख देखें तो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर मसले फलस्तीन को इस नजर से देखें कि हम मुसलमानों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश किया, तो आज 100 साल से हम पर ये मुजालिम हो रहे हैं। जहां पर मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरैश को एक कर दिया, बनी हाशिम को, बनी उमैया को, हबश के हजरत बिलाल को, फारस के हजरत सलेमान फारसी को, सबको एक जगह कर दिया, एक उम्मत वाहिदा बना दिया। लेकिन मुसलमानों ने अपने आका की तालीमात को भूला और अपने में फिरका वारियत लाई, एक दूसरे को इलाके वारियत पर बांटा, कबीलों में बांटा और सल्तनत उस्मानिया से एक मुसलमानों की सल्तनत थी, एक हुकूमत थी, जहां पर उसके टुकड़े हुए बगावतें की गई हमारे अपने भाइयों ने। और आप जानेंगे कि एक सल्तनत उस्मानिया से बढ़कर 40 मुल्क बने। आज दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोल मुसलमान ममालिक में है, गैस के अंबार हमारे पास है, अर्ज़ मुक़द्दस मक्का मदीना हमारे पास है, मिलियनों बिलियनों डॉलर लोग मक्के मदीना के सफर में खर्च करते हैं। लेकिन ये ताकत, ये कुव्वत सब बेकार। फलस्तीन के एक मजलूम को एक पानी का बोतल नहीं दे सकते। एक बोतल गाजा पट्टी में ये मुमालिक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने इख्तिदार के लिए अमेरिका को अपनी सलामती की जिम्मेदारी दे दी, पैसा में ऐश और आराम में गुजार दी। मेरे आका ने यह नहीं कहा था, मेरे सरकार ने हमको तालीम दी थी इत्तेहाद की, इत्तेफाक की। अगर हम
اس اتحاد سے رہتے، ایک جٹ رہتے، تو یہ فلسطین پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ یہ ہماری اپنی غلطی، یہ ہم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ارے قرآن کو بے حرمتی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فریڈم آف رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ارے یہاں پر 10 لاکھ فلسطینیوں پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، دواخانوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے، ان کو نہیں دکھتا کہ یہ انسان ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ایک کتا بھی مرا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو 12 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو متحد کرو، کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں آ جاؤ، روش پر اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ صرف 1400 سال پہلے اسلام آیا، آج وہ لوگوں کو بھی یہ جب فلسطینی مسئلہ چلا ٹی ویوں پر اور انٹرنیٹ پر دیگر جگہوں پر جب پروگرام ہو رہے تو سمجھ میں آیا، یاد رکھو اسلام آدم علیہ السلام سے آیا۔ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی امت کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام نبی آئے جن کو یہ نوحہ کہتے ہیں، ان کی امت کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی قوم کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ داؤد علیہ السلام کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی کہلاتی تھی، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہمارے آقا کے غلاموں کے لیے کلمہ آیا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ارے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 1,24,000 پروفٹس، رسول، نبی آئے اور سب نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے جو مسلمان فلسطینی بھائی جو مارے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ وستار وادی چین تو وستار وادی اسرائیل، گریٹر اسرائیل کا نقشہ میپ ہر طرف موجود ہے۔ وہ چاہتا ہے سیریا پہ قبضہ کرے، وہ چاہے عراق پہ قبضہ کرے، وہ چاہتا ہے سعودی عرب کے کچھ حصوں پہ قبضہ کرے، جارڈن پر قبضہ کرے، لبنان پہ قبضہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ نتیجہ کب ملا؟ 100 سال پہلے کی غلطی۔ مسلمانوں نے عراق بنا لیا، جارڈن بنا لیا، سیریا بنا لیا، سعودی عرب بنا لیا، اتحاد کو توڑا 100 سال پہلے۔ آج 100 سال کے بعد تمہیں آج پانی کی بوتل بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھو، غلطی خطا نے ایک وقت ہوئی تھی، لمحے نے کی تھی، صدیوں سزا پا رہے۔ تو ہمیں اپنے آقا کی تعلیمات پر چلنا ہے۔ اور فلسطینی بھائی
وہاں پر تڑپ رہے ہیں، وہاں پر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ہمارا دل یہاں تڑپ رہا ہے، ہمارا دل یہاں تڑپ رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نفل نماز پڑھیں، دعائے خنوت پڑھیں، خنوت نازلہ پڑھیں، اور اپنے بھائیوں کو یہاں سے ہمت دلائیں کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں پر مدد فرما، فلسطینی بھائیوں کی حمایت فرما، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو بھی میرے پروردگار حضرت مہدی علیہ السلام کی ساتھ دینے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا مولانا سید آل رسول قادری المنصوری علی پاشا صاحب سے، علی قادری صاحب